بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اعتکاف اور اس کی فضیلت پر تقریر سماعت فرمائیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے ایک جگہ ٹھہرنا۔ اصطلاح شریعت میں اعتکاف کا مفہوم ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر اعتکاف کی نیت کے ساتھ کسی جماعت والی مسجد میں ٹھہرنا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے، بلکہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار آخرت یعنی پروردگار عالم کے پاس تشریف لے گئے، اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر سال ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے۔ لیکن جس سال کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 مرتبہ قرآن کریم پڑھا گیا۔ اسی طرح ہر سال 10 روز کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بخاری و مسلم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کی ہر شب میں، ہر رات میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجوید کے ساتھ قرآن کریم سناتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کریم سناتے ہیں، گویا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دور کرنا بھی سنت ہے۔ یہ حفاظ کرام کے لیے بہترین سنت بھی مل گئی ماشاءاللہ، کیونکہ حفاظ کرام بھی دور کرتے ہیں قرآن کریم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا اور 20 دن کا اعتکاف گزارا، اعتکاف میں رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت قریب تھا۔ پھر وہ عشق کی ساری بے تابیاں اور وصال محبوب کا کمال شوق بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں امت کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں پہنچیں تو نیکی و بھلائی کے راستے پر معمول سے بھی زیادہ نیکیوں کاری کے ذریعے پوری تیاری کریں۔ ہمیں پوری زندگی پوری تیاری کرنی ہے، کب کس کو اللہ کے وہاں سے بلاوا آ جائے، لیکن آخر عمر میں جب بڑھاپا آ جائے تو اس موقع پر پھر اللہ ہی کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا، اللہ والوں سے محبت کرنا، آخرت کی تیاری میں اپنا وقت گزار دے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے۔ اب جو شخص اعتکاف کرنا چاہے، 1 مہینے کا یا 1 عشرے کا یعنی 10 دن کا، تو اعتکاف کی ابتدا دن کے آخری حصے یعنی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اور اعتکاف کے آخری دن یعنی جب چاند رات ہو، آخری دن غروب آفتاب کے بعد اعتکاف سے مسجد کے باہر آئے۔ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو تو مناسب ہے کہ عربی میں نیت کرے، اور ورنہ اپنی زبان میں نیت کر سکتا ہے، اردو میں کر سکتا، کنڑ میں کر سکتا، اور اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے، لیکن عربی میں برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عربی میں نیت کیا ہے؟ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، ایک بار پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد جب مسجد میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے ہم لوگ باوضو بھی ہوں تو بہت ہی اچھا ہے،
غسل کے ساتھ باوضو بھی ہوں اور اپنا سیدھا پیر اندر داخل کر رہے ہوں اور بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہوں تاکہ اعتکاف مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھ رہے ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر اس کے بعد اعتکاف کی دعا پڑھ رہے ہوں بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، اور اس کے بعد پھر مسجد میں داخل ہو جائیں۔ اب اس سال جبکہ کرونا وائرس مہاماری لاک ڈاؤن ہمارے سامنے ہے، ہم لوگ فرض نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تراویح گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے افطار کی پارٹیاں نہ کر کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر اعتکاف کون کرے؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، ایسے موقع پر اعتکاف وہی لوگ کریں جو 4 مقتدی ہیں، یعنی ایک امام و 3 مقتدی ہیں، جو مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، انہی میں سے کوئی ایک اعتکاف ضرور کرے، ضرور کرے، ضرور کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ اعتکاف کے آداب بھی ہیں۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ نہ تو مریض کی عیادت کرے اور نہ مسجد سے باہر نماز جنازہ میں شریک ہو، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ عورت سے مباشرت کرے، اور نہ علاوہ ضروریات کے مثلاً پیشاب و پاخانہ و سنڈاس کے علاوہ کسی دوسرے کام سے باہر نہ نکلے۔ اور روزہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے، اور اعتکاف مسجد جامع میں ہی کرے، یعنی جامع مسجد ہی میں اعتکاف کرے، یہی صحیح ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ معتکف کے لیے مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے۔ مسجد میں رہ کر قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا، نیک کام کرنا، حدیث و تفسیر اور انبیاء علیہم السلام و صالحین رحمہ اللہ کے سوانے پر مشتمل کتابیں، خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا یا کسی دینی علم کے پڑھنے اور تصنیف و تالیف اور نفلی نمازوں میں اپنے اوقات صرف کریں۔ بالکل چپ بیٹھنا نہیں، بلکہ دینی گفتگو بھی کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ اعتکاف میں ہے بالکل خاموش ہے، کوئی سلام کر رہا تو جواب نہیں دے رہے، یا کوئی دینی مسئلہ پوچھ رہا تو جواب نہیں دے رہے، میں اعتکاف میں ہوں، میں معتکف ہوں۔ نہیں میرے بھائی، آپ کو اس حال میں دینی گفتگو بھی کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل چپ چاپ اسٹیچو ہو گئے، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپس میں اچھی باتیں بھی کر لینی ہے، ہاں، بس یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، عداوت ایسی گفتگو نہ ہو۔ اور ضرورت پڑتی ہے اپنے گھر کی ضرورت کے لیے بات کرنا یا گھر کے لیے کوئی سامان خریدنا تو مسجد سے اپنے بچوں کے ذریعے گفتگو کر سکتا ہے۔ مسجد میں آپ کے بچے آ گئے، آپ نے گھر کی خیریت پوچھ لی، آپ نے ان سے بات چیت کر لی، تو یہ اعتکاف میں منع نہیں ہے۔ اسی طرح جامع مسجد سے مراد، ابھی آپ نے اوپر جو روایت سنی کہ جامع مسجد میں اعتکاف کرنا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جامع مسجد سے مراد یہ ہے کہ جس مسجد میں 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ ہاں، جامع مسجد سے مراد یہ ہے جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، تو اس مسجد میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ معتکف کے لیے کیا اجر ہے؟ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیوں اور نیکوں کا سلسلہ تمام نیکی کرنے والوں کے مانند جاری رہتا ہے۔ ابن ماجہ۔ معتکف کی مثال اس شخص کیسی ہے جو بادشاہ کے دروازے پر پڑ جائے اور اپنی درخواست حاجت پیش کرتا رہے۔
اسی طرح معتکف بھی گویا زبان حال سے کہتا ہے اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، اے رب کریم، میں تیرے دروازے پر پڑا ہوں، یہاں سے اس وقت تک ٹلوں گا نہیں جب تک تو میری بخشش نہیں کرے گا۔ اے میرے رب، میرے مقاصد جب تک تو پورے نہیں کرے گا اور میری دینی و دنیاوی غم و آلام جب تک دور نہیں کرے گا، اے رب کریم، میں ٹلنے والا نہیں ہوں۔ اعتکاف کرنے والا اللہ کی مدد میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، گھروں میں اعتکاف کیا کرو۔ اے میری اچھی ماں اور بہنوں، آپ گھروں میں اعتکاف کرو۔ دیکھو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ مسجد البیت، گھر کی مسجد، یعنی مکان کے کسی حصے کو مسجد قرار دے دے، اس کو صاف ستھرا کر لو، پھر مسجد قرار دینے کے بعد اس میں اعتکاف کرے۔ اس کا بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ جب اعتکاف شروع کرے تو صرف پیشاب و پاخانہ یعنی سنڈاس وغیرہ کے لیے ہی باہر جائے۔ جہاں تک مسئلہ ہے کھانے پینے کا تو وہاں سے اٹھنا درست ہے، اور اگر کوئی کھانا پانی دینے والا ہو تو کھانا پانی کے لیے بھی نہ اٹھے، ہر وقت اسی جگہ رہے اور وہیں سوئے اور وہیں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتی رہے، نفلی نماز پڑھتی رہیں، تسبیح پڑھتی رہیں، درود شریف پڑھتی رہیں، کلمہ پڑھتی رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتی رہیں، چوتھا کلمہ پڑھتی رہیں، ذکر و اذکار کرتی رہیں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ ہاں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور جو وقت بچے تو سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، ہاں، اور دینی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ اگر کوئی مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی خاتون آتی ہوں تو اس کو مسئلہ بتائیے، چپ نہ رہیے۔ جس طرح مردوں کا چپ رہنا صحیح نہیں ہے، ایسے ہی عورتوں کا بالکل چپ رہنا صحیح نہیں ہے، دینی گفتگو کر سکتی ہیں۔ گھر کی بہویں آپ کے پاس آتی ہیں، امی آج کیا پکے گا، آج کون سا کھانا بنایا جائے، آپ وہیں سے بیٹھ کر ان کو مشورہ بھی دے سکتی ہیں۔ لیکن ہاں، غیبت، چغل خوری، یا اللہ معاف کرے آپسی گفتگو، یا کسی کے گھر میں لڑائی ہوئی، فلانی ایسی ہیں، فلانی ایسی ہیں، فلانی کی بٹیا تو بڑی خراب ہے، اس طریقے کی گفتگو کرنا منع ہے۔ اعتکاف کی نیت مستحب ہے کہ عربی میں کرے یا جس زبان میں بھی آپ کرنا چاہے کر سکتی ہیں، جیسا کہ ابھی بتایا گیا اوپر، وہی طریقہ اپنائیں، وہی بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد پھر یہی دعا آپ بھی کر سکتی ہیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اعتکاف کی حالت میں مرد حضرات اگر ان کی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسری مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر پیشاب پاخانے کے لیے باہر گئے ہیں تو راستے میں کسی سے بات چیت نہ کریں، چاہے کوئی قرضدار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر لایانی گفتگو باہر مسجد کے باہر جب پیشاب پاخانے سنڈاس کے لیے گئے اگر کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو اعتکاف فاسد ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ در مختار میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص بھی اعتکاف مسجد میں کرے تو سب کی طرف سے حکم ادا ہو جاتا ہے، اور اس صورت پر اعتکاف نہ کرنے والوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور آخر بات یہ ہے، جب مسجد میں داخل ہوں تو ہمیں چاہیے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں مسجد میں رہوں، ایسی ہی نیت آپ بھی کر لیں، یا وہی عربی کی جو دعا پڑھی گئی ہے اس دعا کو پڑھ لیں، تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ الغرض میرے دینی بھائیوں اور پیارے پیارے مسلمانوں، مرد حضرات جو مسجد میں ہیں، 4 لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہی اعتکاف کریں گے، الگ سے کوئی شخص مسجد میں نہ جائے۔ ہاں، اگر ان چاروں میں یہ آپس میں
طے ہو جائے, صلح ہو جائے کہ ہم ایک مقتدی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں گے, اور جو ایک اعتکاف کرنے والے ہمارے حاجی صاحب, مولانا صاحب, مفتی صاحب, قاری صاحب, تاجر صاحب, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب ہیں, وہ اعتکاف مسجد میں کرنا چاہتے ہیں 10 دن کا, تو ایک مقتدی رک جائیں اور اس کی جگہ پر دوسرے صاحب جا کر مسجد میں اعتکاف کر لیں. اگر آپسی رضامندی کے ساتھ یہ مسئلہ طے ہوتا ہے تب تو یہ کام کریں, ورنہ ان چاروں میں سے کوئی ایک اعتکاف کرے, الگ سے کوئی مسجد میں آ کے اعتکاف نہ کرے, کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس وقت ہم لاک ڈاؤن کو جتنا کامیاب کریں گے اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد کرے گا. اعتکاف کرنے والوں سے گزارش ہے کہ جہاں آپ اپنے لیے دعا کیجئے گا, امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے گا, پورے ملک ہندوستان کے لیے, پوری انسانیت کے لیے دعا کیجئے گا. اللہ انسانیت کو فروغ دے دے, اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں ڈال دے, اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی مدد فرما دے, اور جو کل مومن, کل مومنات, کل مسلم, کل مسلمات میں دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی بخشش کی دعا کر دینا. یاد آ جائے تو میرے والد محترم خلیل احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بھی دعا کر دینا. اور اسی طریقے سے جو حضرات دعا کے لیے آپ سے کہیں ان کے لیے دعا کیجئے, اپنے محلے کے لیے, اپنے وطن کے لیے, سب کے لیے دعا کیجئے. خاص کر اس موقع پر آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیجئے جن کی جوان جوان بیٹیاں اور بہنیں موجود ہیں, ان کے رشتے و پیغام نہیں آ رہے ہیں, آپ ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے, اللہ نیک صالح رشتے پیغام انہیں عطا فرما. اور ان بہنوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپس میں کسی وجہ سے جھگڑے و فساد میں چلی آئیں, وہ اپنے گھر میں نہیں پہنچ پا رہی ہیں شوہر کے پاس, یا شوہر لینے نہیں آ رہا ہے, ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے اللہ ایک دوسرے میں محبتیں پیدا کر دے. اور اسی طرح آج کی تجارت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی تجارت میں برکتیں عطا فرمائیں, کھیت کے کام کرنے والوں کو میں کھیتوں میں برکتیں عطا فرمائیں, اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے بھی, میرے بھائی بہنوں کے لیے بھی, میری ماں کے لیے بھی, اور میرے اہل و عیال کے لیے بھی, اعزاء اقربا کے لیے بھی, محلے والوں کے لیے اور ہمارے قصبہ خیر آباد والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں, وطن والوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں, سارے انسانوں کے لیے دعا کرتے رہیں. وما علینا الا البلاغ.